نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا او كما قال علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اور دین انتہائی آسان راستہ ہے جس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ انسان بسا اوقات دین میں مشقت دیکھتا ہے، رک جاتا ہے، بہت سارے احکامات پر وہ چل نہیں پاتا، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب انسان دین پر چلنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور اپنا قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مشقت کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اگر دین میں مشقت ہو بھی صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا اجر آخرت میں رکھا ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے اس دنیا کی مشقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واضح ارشاد ہے، ایک آدمی جس نے دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں میں وقت گزارا ہوگا، اور بلکہ حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ دکھ اس انسان کو ملے ہوں گے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور دکھی انسان نہیں ہوگا۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کون کون سی تکلیفیں ہم اس انسان پر جمع کر کے سوچ لیں، لیکن وہ مؤمن ہوگا۔ کل قیامت کے دن اس کو ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کیسا پایا؟ وہ کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں، اس لیے دنیا کی مشقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخرت کا اجر اس سے بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے، وہ یہ ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے دین کے اندر بہت ساری نیکیاں ایسی رکھی ہیں، بہت سارے معمولات ایسے رکھے ہیں جس میں انسان کے پر ظاہراً کوئی تعب اور مشقت نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، یہاں تک کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان کو کسی عضو کو حرکت بھی نہیں دینی، دل ہی دل میں صرف اس نے خیال، تصور اور عقیدہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کو اجر عطا فرما دیں گے۔ اس لیے انسان دنیا میں غفلت سے زندگی نہ گزارے۔ جو اللہ آخرت میں دینے والے ہیں اس کا وہ ہمیں سارا متاع و سامان یہیں سے لے کے جانا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ وہاں مفسرین نے روایت لکھی ہے کہ یہاں دنیا سے نیک انسان کو جاتے ہوئے بھی حسرت ہوتی ہے، اور کافر کو یا برے عمل والے کو تو ہوتی ہی ہے۔ نیک انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ جب میرا اللہ اتنا کریم تھا، اتنی اس کی شان کریمی ہے اور اتنا عطا فرمانے والا تھا، تو میں نے زیادہ کیوں نہیں لیا دنیا میں۔ اور جو کافر ہے، گناہگار ہے، اس کو بھی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ میرا اللہ تو معاف کرنے والا تھا، توبہ قبول کرنے والا تھا، اگر میں ساری زندگی میں نے اس کے نام کا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، اگر میں اس کو پڑھ لیتا تو میرا اللہ جل شانہ میرے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا، اس کو بھی حسرت ہوگی۔ آج بعض نیکیوں کا ایسا تذکرہ کرنا ہے، ایسی نیکیوں کا جس پر انسان کی کوئی محنت نہیں زیادہ، کوئی اس کو مشقت نہیں اٹھانی، لیکن اجر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی حسن ظن بھی ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، جس کا تعلق ہمارے عقیدے اور نظریے سے ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو کہ انسان بیمار ہے یا تکلیف میں ہے تو آدمی یہ کہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے اور آخرت میں بھی تکلیفوں میں رکھے گا، یہ بدگمانی ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا، حدیث میں آتا ہے ان حسن ظن من حسن عبادت اللہ، اچھا گمان رکھنا اللہ کی اچھی عبادت میں سے ہے، بہترین عبادت میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد بھی ذہن میں رہے، انا عند ظن عبدی بی، بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور اس بات کو تھوڑا اور مزید سمجھنا ہو تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے ان سے فرمایا تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت امید بھی ہے، لیکن میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر بھی رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مؤمن کے دل میں ایسے موقع پر دو باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا فرما دیتے ہیں، اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اس خوف سے اللہ اس کو مأمون فرما دیتے ہیں۔
آسان نیکی میں سے ایک نیکی اچھی نیت بھی کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس میں ہمارے کسی عضو کو کوئی دخل نہیں، صرف دل میں نیت. اور محدثین نے لکھا ہے کہ انسان مباح کاموں میں، جو جائز کام ہیں، ان میں اچھی نیت کر لے، اللہ اس پر اجر عطا فرما دیتے ہیں. کھانا، طعام ایک مباح امر ہے، لیکن انسان اگر اس کو کھاتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ اس سے جو مجھے طاقت حاصل ہوگی میں اس کو اللہ کی عبادت پہ خرچ کروں گا، اللہ کی نافرمانی پہ نہیں خرچ کروں گا، یہ کھانا اس کی عبادت ہے. روزی کمانا ایک ضرورت ہے، لیکن اگر انسان یہ اس نیت سے کمائے کہ میرے اوپر میرے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں، میرے اقارب کے جو حقوق ہیں، میں اس کو ادا کر سکوں گا، اس کا روزی میں لگنا عبادت ہے. اور اگر ایک اور نیت ساتھ بڑھا لے کہ اللہ مجھے اور زائد عطا فرمائے کہ میں حقوق پورا کرتے ہوئے اور دوسرے غریبوں پر بھی خرچ کر سکوں، اس کا روزی میں لگنا، اب اس کی نیت اور بڑھ گئی، اس کی عبادت میں اور ترقی ہو گئی. انسان جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس میں بھی اگر نیت درست کر لے تو اس کا پڑھنا پڑھانا، شب و روز کی محنت سب عبادت بن جائے گا. ہمارے بہت سارے نوجوان بچے بچیاں ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں. ایک ڈاکٹر اگر یہ نیت کرے کہ یہ میرا روزی کمانے کا ایک راستہ تو ضرور ہے، لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں اس کو روزی کا ذریعہ تو بناؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ نیت ہے کہ میرے اس علم کی وجہ سے، میرے اس ہنر اور فن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو تکلیفوں سے بچا لے، اور میں اس پر اپنا ایک جائز اجرت رکھوں گا. تو انشاءاللہ اس کا پڑھنا پڑھانا، اس فن میں لگنا، اس مشغلے میں لگنا سب عبادت میں شمار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے. ہم گھڑی خریدتے ہیں، گھڑی خریدتے وقت اگر یہ نیت کر لیں کہ میں اس سے نمازوں کے اوقات معلوم کر پاؤں گا، تو میرا گھڑی خریدنا باندھنا سب عبادت ہو جائے گا. اعمال میں وضو کا اہتمام ہم سبھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ وضو سے پہلے اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمد للہ، آسان ترین عمل، بسم اللہ والحمد للہ، وضو سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. مختصر ترین عمل اور عبادت، اور اس پر جو اجر مل رہا ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. بس تھوڑی سی اس باب میں غفلت ہو جاتی ہے، ورنہ ہم میں سے ہر آدمی اس کا اہتمام کر سکتا ہے. اور پھر ایک اور عمل آسان نیکیوں میں سے صلاۃ الاوابین بھی ہے. مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادت 12 سنة، کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے اس طرح کہ اس کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، فرمایا اس کی یہ 6 رکعات 12 سال کی عبادت کے برابر اجر رکھتی ہیں. چھوٹا سا عمل. اور فقہاء نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ آدمی مغرب کے بعد 2 سنتیں جو پڑھتا ہے اس کو بھی ساتھ ملا لے، اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لے، تو وہ بھی اوابین میں شمار ہو جائیں گی. اسی طرح ذکر، اللہ پاک نے سب کو توفیق دے رکھی ہوتی ہے، بعض اذکار کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری. اور وہ 2 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس طرح کل قیامت کے دن نماز کا وزن ہوگا، روزے کا وزن ہوگا، اللہ کے خوف کا بھی وزن ہوگا، اللہ کی محبت جو دنیا میں کی ہوگی اس کو بھی تولا جائے گا، تو وہاں یہ کلمات بھی تولے جائیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا یزن مع اسم اللہ شیء، کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں. اچھا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں بخاری شریف میں ایک اور روایت موجود ہے کہ جو آدمی 100 دفعہ اگر یہ کلمات پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. مختصر وقت، مختصر عمل اور فضیلت بہت زیادہ ہے. اچھا، اعمال کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، مختصر عمل ہے، اور وہ ہے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ایک بڑے دلچسپ رائے میں دی. اچھا، سورۃ اخلاص ایک ایسی سورہ ہے ہر ایک کو یاد ہوتی ہے،
جس کو قرآن پاک کا کوئی معتد بھی حصہ یاد نہ ہو اس کو بھی یہ سورہ یاد ہوتی ہے، ہر عامی آدمی کو سورت یاد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، ہم میں سے ہر آدمی کیسے ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کر لیا کرے گا؟ ہر رات کون کرے گا؟ سونا بھی ہے، صبح کی ضرورتیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھنا 1/3 قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو پورا قرآن پاک پڑھنے کے بقدر اللہ اجر عطا فرما دیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ جس طرح دنیا کے کاروبار کے اعتبار سے تیز ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، دنیا میں کیسے نفع حاصل کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے ہی چاہے حالات کیوں نہ ہوں وہ دنیاوی کاروبار میں آگے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا دل و دماغ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ہمیں عملوں میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اس بارے میں بڑے حریص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تمہیں نفع دینے والی اس میں حرص کیا کرو۔ تو ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ جو شخص جنازے کی نماز میں شریک ہو تو اس کو ایک قرات اجر ملتا ہے، اور وہ قرات جو ہے وہ قرات آخرت کا قرات ہے جو پہاڑوں کے برابر ہے، دنیا کے نہیں۔ اور ایک قرات ایک پیمانہ ہوتا ہے سونا ناپنے کا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ شریک رہا دفنانے تک اس کو 2 قرات اجر ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو حسرت ہوئی اور بے ساختہ جملہ ان کی زبان پر آیا کہ ہم نے تو کئی قرات ضائع کر دیے، صرف جنازہ ہی ہم نے پڑھا، دفنانے تک شریک نہ ہو سکے۔ تو کچھ لوگ اعمال کے اندر اس طرح حرص میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ شریک تھے ایک جنازے کے اندر، تو مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ اشرفیہ انہوں نے جنازہ پڑھانا تھا، انتظار میں تھے، چند منٹ تھے ظہر کی نماز کے بعد انتظار کرنا پڑا۔ تو چند منٹ خاموش رہا مجمع، تو مولانا کہنے لگے الحمدللہ میں نے اس چند منٹوں کے اندر جو ہے 4 قرآن پاک پڑھنے کے بقدر اجر حاصل کیا۔ سب متوجہ ہو گئے یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورۃ اخلاص پڑھے تو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ الحمدللہ میں نے 4 دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت ان منٹوں میں کر لی ہے، ان منٹوں سے میں نے فائدہ حاصل کر لیا۔ تو جناب سامعین، انسان دنیا سے جائے گا تو بڑی حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لمحے دیے ہیں، یہ تو لمحوں میں ہم بہت کچھ اللہ سے لے سکتے ہیں، بہت کچھ کمائی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ایک لذیذ ترین اور فضیلت والی عبادت ہے۔ اس میں سے ایک درود کا ذکر کرنا ہے جس کی ایسی فضیلت ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے یہ الفاظ کہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اتعب 70 کاتبا 1000 صباح، کہ جس شخص نے یہ الفاظ کہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، کہ اے اللہ ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جزا دے جس جزا بدلے کے وہ مستحق ہیں۔ اگر آدمی ایک دفعہ یہ کلمات کہتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرشتوں کو 1000 دن تک کی مشقت میں ڈال دے گا۔ محدثین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں۔ چھوٹا سا ایک عمل ہے لیکن فضیلت اتنی زیادہ، لہٰذا اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، بشاشت سے ملنا، خندہ پیشانی سے کسی کو ملنا، یہ بھی ایک فضیلت والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ، اور اس پہ کوئی ہمارا خرچ نہیں، کوئی محنت نہیں ہے، صرف چہرے پہ مسکراہٹ لانی ہے مسلمان کو ملتے وقت۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، چاہے وہ اپنے بھائی سے تمہاری خندہ پیشانی سے ملاقات کی نہ ہو، صرف محبت سے مسکرا کے مل لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور آخری بات، ایک ایسی فضیلت جو الحمدللہ ہم سب میں سے سب کو حاصل ہے لیکن اس کی طرف دھیان چونکہ نہیں جاتا، اس لیے لہذا احساس نہیں رہتا، اور وہ کیا ہے؟ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، کہ جو شخص
تمام مؤمنین اور مؤمنات مردوں عورتوں کے لیے استغفار کرے، مؤمنین اور مؤمنات کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہر مؤمن اور ہر مؤمنہ کے عوض، ہر مؤمن مرد ہر مؤمنہ عورت کے عوض اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دیں گے. کروڑوں ایمان والے موجود ہیں دنیا میں، ان کے سب کے عوض اس استغفار کرنے والے کو اللہ نیکی عطا فرمائیں گے. اچھا، اور یہ استغفار کم و بیش الحمدللہ اکثر کو یہ نعمت حاصل ہے کہ وہ استغفار کرتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری بھی، میرے والدین کی اور تمام مؤمنین کی مغفرت فرما قیامت کے دن. اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں. لہٰذا اس کی طرف توجہ اور دھیان ہو جائے کہ میں جو استغفار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر کیا عطا فرما رہے ہیں کہ فضیلت کا استحضار رہے. تو یہ چند آسان نیکیوں کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.